بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی ہماری کہانی کا ہیرو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن حذافہ سہمی ہے۔ ممکن تھا کہ تاریخ اس شخص کی طرف بھی کوئی توجہ نہ کرتی اور اس کا کوئی خیال دل میں لائے بغیر اسی طرح گزر جاتی، جس طرح اس سے پہلے کے لاکھوں اربوں کو نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی ہے۔ لیکن اسلام نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کے لیے ان کے دو ہم عصر اور اپنے وقت کے عظیم بادشاہوں شہنشاہ ایران کسریٰ اور شہنشاہ روم قیصر سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا تھا، اور ان دونوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان وابستہ ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے زمانے کی یادداشت میں محفوظ ہو چکی ہے اور جس کو تاریخ کی زبان برابر دہراتی رہے گی۔ شہنشاہ ایران کسریٰ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ 6 ہجری سے تعلق رکھتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے شاہان عجم کے پاس دعوتی خطوط ارسال فرمائے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہم کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان قاصدوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا جن سے اس سے پہلے ان کو کوئی سابقہ نہیں پیش آیا تھا۔ مزید برآں یہ کہ وہ ان علاقوں کی زبانوں سے نابلد اور ان حکمرانوں کے مزاج سے بالکل ناواقف تھے۔ پھر اس پر ترا یہ کہ انہیں ان کو اپنے سابقہ ادیان کو ترک کرنے، اپنے اقتدار و حکومت کے منصب سے الگ ہو جانے اور ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دینی تھی جو ماضی قریب میں ان کے ماتحت رہ چکی تھی۔ یقیناً یہ ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے اور اس سے زندہ و سلامت واپس آنا نیا جنم پانے کے مترادف تھا۔ اس مہم کے متوقع خطرات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مشورہ کے لیے جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم سے کچھ لوگوں کو شاہان عجم کے یہاں سفارت پر بھیجنا چاہتا ہوں، تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا جیسا کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا۔ جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم کو جہاں چاہیں بھیج دیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر پیغام خوشی خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملوک و عرب اور شاہان عجم کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں شہنشاہ ایران کسریٰ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور تنہا اپنی منزل مقصود کا رخ کیا۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے اور مصائب سفر کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کی تزئین و آرائش کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سی عبا تھی اور ان کے حلیہ سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی بلند تھا اور ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش شعلہ زن تھی۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالے کروں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا، چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا
اور اس نے اپنے عرب سیکرٹری کو بلایا جو ہیرا کا باشندہ تھا، اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا: خدائے رحمان و رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کسریٰ کو سلامتی ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا۔ اس نے سیکرٹری کے ہاتھ سے خط جھپٹ لیا اور اس کے مندرجات کو جانے بغیر اس سے پرزہ پرزہ کرتے ہوئے چیخ اٹھا: میرا غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے! پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے باہر نکال دیا۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، یا وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا: خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو، مجھے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ کم ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کیے جانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ اس کے آدمیوں نے بتیرا تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی مکمل روداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دی، اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ ان کی پوری سرگزشت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے 2 قوی اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے، اور ان دونوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسریٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ اس نے ان دونوں سے یہ بھی کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کریں اور ان کے متعلق مفصل معلومات فراہم کر کے اس کو آگاہ کریں۔ وہ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یثرب میں ہیں۔ اس کے بعد تاجر خوش و خرم اور شاداں و فرحاں مکہ پہنچے، اور انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات تمہارے لیے بڑی خوش کن اور مسرت انگیز ہے کہ کسریٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ ہو گیا ہے اور اس نے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا ہے۔ ادھر ان دونوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور بازان کا خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے اپنے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کر لیں گے، اور اگر آپ کو اس طرف سے پہنچنے والی ہر متوقع تکلیف اور اذیت سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت و سطوت سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آج تو تم لوگ اپنی قیام گاہ میں واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شریویہ کو فلاں مہینے کی فلاں رات کو اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔
یہ سنا تو ان کے چہروں پر دہشت و حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے، اور وہ ٹک ٹکی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ ہاں، اور اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کی سلطنت کی آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تم کو تمہاری قوم کو حکمران بنا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس کو مطلع کیا۔ بازان نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شریویہ کا خط بازان کے پاس پہنچا، جس میں اس نے لکھا تھا، میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا ہے، اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے اموال کو غصب کرنا اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرمانبرداری کا عہد لے لو۔ بازان نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک کر اپنے دخول اسلام کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کہانی تو تھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسریٰ شاہ ایران کے ساتھ ملاقات کی۔ رہی قیصر روم سے ان کی ملاقات کی کہانی، تو وہ یہ ہے کہ قیصر روم کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی تھی۔ ان کی ملاقات کا یہ قصہ بھی حد درجہ دلچسپ اور نہایت حیرت انگیز ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی تھی، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ مسلمان مجاہدین کی صداقت ایمانی، عقیدہ کی پختگی اور راہ خدا میں ان کی جاں بازی و جاں سپاری کی خبریں قیصر روم تک پہلے سے پہنچی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے فوجی افسروں کو اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ اگر وہ کسی مسلمان سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے قتل نہ کریں بلکہ زندہ اس کے پاس پیش کریں۔ خدا کی مرضی اتفاق سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رومی انہیں بادشاہ کے پاس لائے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ پھر اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حسب حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قیصر انہیں دیر تک بغور دیکھتا رہا، پھر ان سے کہنے لگا، میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ تم نصرانیت قبول کر لو، اور اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت و تکریم کا بہترین سلوک کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو پائے نفرت و حقارت سے ٹھکرا دیا اور حد درجہ حزم و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ناممکن ہے، موت مجھے تمہاری اس پیشکش سے ہزاروں گنا زیادہ محبوب ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نہایت زیرک و دانا آدمی ہو، اگر تم یہ میری پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے اقتدار میں شریک کر لوں گا۔ قیصر ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ کی ستی پیشکش کو سن کر بوجھل زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بے ساختہ مسکرا پڑا، اور اس نے نہایت بے نیازی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، خدا کی قسم، اگر تم عرب و عجم کی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو اور اس کے بدلے صرف یہ چاہو کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں، تو یہ بھی میرے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے۔ تب میں تم کو قتل کر دوں گا، قیصر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری مرضی، جو چاہو کرو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دھمکی سے مرعوب ہوئے بغیر جواب دیا۔ پھر قیصر نے انہیں ٹکٹکی پر باندھنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی اور انہیں ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے جلاد سے رومی زبان میں کہا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے آس پاس تیر چلاؤ۔
وہ اس وقت بھی انہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے جلاد کو ان کے پاؤں کے ارد گرد تیر مارنے کا حکم دیا۔ اس دوران بھی وہ انہیں اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دیتا رہا، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب قیصر نے جلاد کو رک جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتارو۔ پھر اس نے ایک بڑی سی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈلوایا اور اسے آگ پر رکھوا دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے مسلمان قیدیوں میں سے 2 آدمیوں کو بلوایا اور ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اس میں پڑتے ہی اس کے بدن کا گوشت الگ ہو گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ قیصر نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے پھر ان کو نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس دعوت کو رد کر دیا۔ جب وہ ان سے بالکل مایوس ہو گیا تو انہیں بھی اسی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جس میں ان کے دونوں ساتھیوں کو ڈالا گیا تھا۔ جب انہیں کشاں کشاں دیگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ان کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ سپاہیوں نے قیصر سے کہا کہ یہ رو رہا ہے۔ قیصر نے سمجھا کہ اب ان کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر اس خواہش کا ادا کیا کہ وہ نصرانیت اختیار کر لیں، مگر جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے دریافت کیا کہ پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تم اس دیگ میں ڈال دیے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، حالانکہ میری خواہش تھی کہ کاش میرے بدن میں اتنی ہی جانیں ہوتیں جتنے بال ہیں، اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے خدا کے دین کے لیے اس دیگ میں ڈالی جاتیں۔ اسی خیال پر مجھے رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اچھا کیا تم میرے سر کو بوسہ دے سکتے ہو؟ ہرقل نے پوچھا، اگر تم ایسا کرو تو میں تم کو رہا کر دوں گا، اور میرے دوسرے تمام مسلمان ساتھیوں کو بھی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ ہاں، دوسرے تمام مسلمان قیدیوں کو بھی تمہارے ساتھ رہا کر دیا جائے گا، قیصر نے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا ایک دشمن ہے، اگر میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں تو یہ اس کے بدلے مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے گا، ایسا کر لینے میں میرا کیا نقصان ہے؟ پھر انہوں نے قریب جا کر اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور ہرقل نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تمام مسلمان قیدی جمع کر کے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے جائیں، اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ساری اپنی یہ سرگزشت ان کو سنائی، جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دے، اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لیا۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔